الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعنا يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثة وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعنا تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأينا بسطت يدك قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أن آخذه والله لو دعوة أخينا سليمان لأصبح مرثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. رواه مسلم. حضرت امام مسلم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر فرمایا میں تجھ پر اللہ کی لعنت کرتا ہوں. 3 بار حضور نے یہ ارشاد فرمایا اور اپنا ہاتھ بڑھایا گویا کچھ پکڑ رہے ہیں. جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نماز میں کبھی ایسا کہتے ہوئے نہیں سنا. جو اس سے پہلے آپ کو کہتے ہوئے نہ سنا ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا اور کچھ پکڑتے ہوئے دیکھا. فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا شعلہ لایا تھا تاکہ اسے میرے منہ میں کرے. میں نے 3 بار کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر میں نے کہا تجھ پر اللہ کی پوری لعنت کرتا ہوں. وہ 3 بار میں نہ ہٹا. پھر میں نے اسے پکڑنا چاہا. خدا کی قسم اگر ہمارے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی تو وہ بندھا ہوا سویرا کرتا جس سے مدینے والوں کے بچے کھیلتے. یہ واقعہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نماز میں کلام جائز تھا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پیچھے جو حدیث پاک ہم نے پڑھی تھی اس میں جن کا ذکر تھا. اس میں ابلیس لعین کا خود ذکر ہے کہ وہ آ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خراب کرنا چاہتا تھا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بددعا بھی دی, لعنت بھی کی اور اللہ کی پناہ بھی چاہی. اچھا ایک بات تو یہ ہے بعض محدثین نے کہا نہیں یہ اس وقت کی بات نہیں ہے, یہ بعد کی بات ہے. اگر بعد کی بات ہو تو یہ پھر حضور کی خصوصیات میں سے ہے. اگر کلام جائز جب تھا اس وقت بات ہے تو اس وقت تو پھر کوئی ہے ہی نہیں مسئلہ. ٹھیک ہے جی, اس وقت سارے کلام کرتے تھے, سلام کرتے تھے, سارا معاملات چلتے. لیکن اگر اس کے بعد کی بات ہے تو آج اگر میں اور آپ نماز پڑھتے ہوئے کسی کو بد دعا دیں تو ہماری نماز ختم ہو جائے گی. ہم کسی کو بد دعا نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے جی ہماری. اور اگر اس کے بعد کی بات ہو تو یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے. ایک تو بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات گرامی جس وقت نماز پڑھتے تھے تو ان کی نگاہیں حضور کے اوپر ہوتی تھی. آپ اور میرے لیے کیا حکم ہے جب ہم نماز پڑھیں تو ہماری نگاہیں سجدہ پر ہونی چاہیے. سجدہ پر ہوں, رکوع کی حالت میں پیروں پر ہوں, اور جب اتحیات پہ بیٹھتے ہیں تو گود پہ ہونی چاہیے. ہاں اگر اللہ آپ کو نصیب کرے اور بیت اللہ شریف میں جائیں, حرم شریف سامنے ہو, پھر نیچے دیکھنا نہیں, پھر حرم شریف کو دیکھیں, کعبہ شریف کو دیکھیں, نماز اور کعبہ شریف کی زیارت کریں. یہ پھر پتہ نہیں دوبارہ گھڑیاں نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی. صحابہ کرام علیہ رضوان نماز جب پڑھتے تھے تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سامنے جلوہ گر تھی, پھر وہ انہی کی حرکات کو دیکھتے تھے. یہ بخاری مسلم کی بے شمار احادیث میں ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے. اچھا جی, دوسری بات کہ ابلیس کا انبیاء کرام کی بارگاہ میں اس طرح پہنچ جانا ایسا ہی ہے جیسا بادشاہ کے جسم پر مکھی اور مچھر کا بیٹھ جانا. اور اس سے نہ تو یہ لازم آتا ہے کہ ابلیس کی طاقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہے اور نہ یہ کہ حضور علیہ السلام معصوم نہ ہوں.
ٹھیک ہے نا. یہاں پر دو اعتراض کھڑے ہو سکتے تھے کہ ابلیس نے آ کے آپ کو جو ہے وہ ستایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی طاقت زیادہ ہے. نہیں، یہ غلط بات. اب مکھی کی طاقت ہم سے زیادہ ہے. مکھی کیا چیز ہے؟ مچھر کا ہے. لیکن وہ جب ستاتی ہے نا جی، ہوئے 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 بندہ ایسے کر 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 کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے. لیکن وہ ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے. جب پیچھے پڑ جائے نا جی، مکھی خدا کی پناہ ہے، مچھر پیچھے پڑ جائے بندہ مارنے کی کوشش کر کر کے تھک جاتا ہے، لیکن مچھر مرتا نہیں. اس سے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو اعتراض اٹھایا جائے کہ معصوموں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، یہ بھی غلط ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دیکھی اپنی. اب یہ حضور نے جب شیطان ابلیس کو پکڑنے کی کوشش کی، حضور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال نہ ہوتا تو پھر میں ابلیس کو یہاں پہ باندھ دیتا، مسجد میں باندھتا، میرے پورے مدینے کے بچے اسے کھیلتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی کو اتنی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے شیطان کو پکڑ بھی سکتے ہیں اور شیطان کو باندھ بھی سکتے ہیں. ہمارے اور آپ کی اختیار اور قدرت میں یہ چیز نہیں ہے. اس حدیث پاک سے یہ بات پتہ چلی کہ نماز میں شیطان جو ہے وہ صرف آپ کو مجھے نہیں بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی تنگ کرتا رہا ہے. کبھی آپ نماز پڑھیں تو خیال آئے تو اس کو دفع کریں. تھوڑی سی اگر تنہائی میں پڑھ رہے ہیں تو آواز اونچی کر لیں تاکہ وہ خیال جو تصورات ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں، دفع ہو جائیں. نماز کے اندر اکثر وہ چیزیں یہ یاد دلوائے گا جو بھول جاتی ہیں. اکثر ایسے خیالات، آئیڈیات. اچھا جی، وہ میں ایک مزاحیہ آپ کو بات سناؤں. ایک دن وہ نماز نہ جی ہمارے، میں نام نہیں لیتا تاکہ پردہ رہ جائے، بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہماری نمازیں اس وقت کیا کیفیتیں ہو چکی. نماز سے سیٹھ صاحب دیر ہو گئی ان کو، تو کہنے لگے مولوی صاحب آج آپ نے میرا نقصان کروا دیا. میں نے کہا یا اللہ خیر ہو، کیوں؟ میں نے کیوں نقصان کروا دیا؟ میں نے تو نماز ٹائم پہ پڑھائی ہے. کہنے لگے جی آج میں جماعت سے رہ گا، میرا بڑا نقصان ہو گیا. میرے دل میں خیال ہے ماشاءاللہ کتنا مومن آدمی ہے کہ اس کو جماعت جو ہے نا جی وہ رہ گئی ہے تو اس کو افسوس ہو رہا ہے. میں نے کہا یار یہی افسوس جو ہے نا جی یہ تیرے لیے بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے کہ تو افسوس کر رہا ہے کہ تیری جماعت رہ گئی. بڑا مومن آدمی ہے یار، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے. کہنے کہ نہیں بات وہ نہیں ہے، میں جب بھی عصر کی نماز پڑھتا ہوں ساری دکان کا حساب اسی وقت کر لیتا ہوں. نماز کے اندر آپ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، میں دکان کا سارا حساب کر لیتا ہوں. آج مجھے نماز خود پڑھنی پڑے گی. تو ایسا بھی نہ ہو کہ بندہ خود ہی شیطان بن جائے، بجائے اس کے کہ خیالات جو ہے شیطان آپ کے دماغ میں ڈالے اور وہ آپ کی نماز خراب کرے. یہ نہ ہو کہ بندہ خود شیطان بن کے نماز سے توجہ ہٹا کے دنیا کی طرف لے جائے. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اخلاص کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اور نماز پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ